اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی اپوزٹ فیلنگ کا احساس ہوتا ہے، اس کی برعکس کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کھانا کھانے سے پہلے بھوک کا احساس ہوتا ہے، آپ کو دوا لینے سے پہلے اپنی بیماری کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح آرام کرنے سے پہلے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور سونے سے پہلے آپ کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان اس کی برعکس کیفیت کو محسوس کرتا ہے اور پھر اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرا عمل کرتا ہے۔ اور اگر انسان ان کیفیات کو محسوس نہ کر سکے تو بھلے ہی اس کے آگے اس کا من پسند کھانا رکھا ہو، وہ اسے کھانا پسند نہیں کرے گا۔ بنا بیمار ہوئے وہ اینٹی بایوٹکس نہیں لے گا، اسی طرح بغیر نیند کے وہ سوئے گا نہیں، اور بنا تھکاوٹ کے وہ آرام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس تمہید کے باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا گناہ بہت ہی عام ہے کہ جس میں کم و بیش ہم سب مبتلا تو ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس گناہ کے کرنے کا احساس نہیں ہے، ہم اس گناہ کے سرزد ہو جانے کا شعور نہیں رکھتے، اور جب ہم اس گناہ کے ہونے کا شعور نہیں رکھتے تو ہم اس گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طلبگار بھی نہیں ہوتے، اور یہ گناہ ہم سے جانے انجانے روزانہ سرزد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گناہ کے کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور یہ توبہ کرنی کس چیز کی ہے؟ وہ گناہ کیا ہے جس کے لیے توبہ کرنی ہے؟ اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں ہمارا شمار ظالم لوگوں میں ہو جائے گا۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو برے القابات سے مخاطب کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرنا، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا عام سی بات ہو گئی ہے، اور ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اسے اس اطمینان سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے گناہ ہونے کا احساس اور شعور ہی نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس گناہ پہ توبہ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ظالم کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت وعید ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی عیب جوئی، یہ سارے کام عمومی طور پہ خواتین کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے مردوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں مردوں کا پہلے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ صرف عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے بھی سرزد ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک اور تاثر بہت عام ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اور ہم اس شخص کی اس برائی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شخص میں موجود برائی کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی واقعتاً اس شخص میں موجود نہ ہوئی تو پھر تو تم اس برائی کو اس سے منسوب کر کے اس پہ بہتان لگا دو گے، اور تمہارا اس پہ بہتان لگانا غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس گناہ کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے، جو ہم میں سے کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اس گناہ کا احساس ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہوگا تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پہ توبہ کے طلبگار ہوں گے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے، اور ہم اپنے اس گناہ سے غافل ہیں، اور اس کی وجہ ہماری قرآن سے لا تعلقی، ہماری قرآن کے بارے میں کم علمی، اور ہمارا قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اور اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔